اس وقت ہمارا طالب علم اس کی حالت اتنی زیادہ پتلی ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ اسے دنیا کا پتہ ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہے، نہ اسے اپنا معلوم ہے سوائے الا ماشاء اللہ۔ اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی وہ کیا کہتا ہے، میں کی کرا 30 سال پڑھنے کے بعد بھی 20 سال پڑھنے کے بعد بھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اندھیر نگری کیسے بچی؟ ان لوگوں کی خاموشی کے سبب کہ جو جانتے ہیں لیکن بولے نہیں۔ فلسطین کے بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بچے آگاہ ہیں، یمن کے بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بچے آگاہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے بچوں کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے، کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کس کے چپ رہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عراق کے بچوں کو معلوم ہے کہ کون مار رہا ہے، برما کے بچوں کو معلوم ہے کون مار رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ افغانستان کے مظلوم بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے جو مظلوم لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب، دین، مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، مظلوم ہے، ظالم ہے، لیکن انہیں معلوم تو ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ملک کا جو طالب علم ہے یہ فلسطین کے بچوں سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے بچے کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دشمن معین ہے، دشمن مشخص ہے اس کے سامنے۔ لیکن ہمارے ملک کا وہ جوان کہ جس پہ اقبال نے حسرت بھی کی تھی، فخر بھی کیا تھا، یہ جوان سب سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہی معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو اسے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اقبال نے ویسے بتا دیا تھا، اقبال کی بصیرت کو سلام، کہ بتا دیا تھا کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ شاہینوں کو خاک باز بنا دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹے چھوٹے ارادے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میں نے ایک پیپر لکھا تو پیپر کے سوال میں، یہ سینئر کلاسز کی بات ہے، پیپر کے سوال میں لفظ بدل دیے، سوال وہی تھا، تو باقاعدہ احتجاجی مظاہرہ شروع ہو گیا کہ سر یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں پڑھا کہتے، وہ تو پڑھا ہے۔ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ انہی الفاظ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کس نے کی ہے سب کچھ؟ نہ وہ اردو بول سکتے ہیں، نہ وہ انگلش ہی بول سکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کے بارے میں کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کون ہے؟ نہیں پتا۔ سینئر کلاسز کے لوگوں کو نہیں پتا کہ غزہ کس درخت کا نام ہے، وہ کوئی شہر ہے، یہ کسی خاتون کا نام ہے، یہ کوئی ملک ہے بھی کہ نہیں؟ غزہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا۔ کیا شیخ احمد یاسین کون ہے؟ نہیں معلوم۔ لیکن جب پوچھا کچھ کریکٹرز کے نام سب کو پتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اقبال کو دور کر دیا ہے، بند کر دیا گیا اسے، یعنی جسے ہم نظام تعلیم کہتے ہیں، یہ سرکس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شعر کو ایک ٹول پہ لا کھڑا کیا ہے، وہ جسے دھاڑنا چاہیے، اور یہ جو شعر بن کے دھاڑ رہے ہیں بذام خود ہی اور بات ہے، نہیں معلوم اسے۔ اس پہ بات کون کرے گا؟ کوئی ہے جو الاؤنسز اور تنخواہوں کا حساب کرتے رہتے ہیں، جو سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے حقداروں کا حق مار کے سیٹوں پہ جا بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اس پہ بات کریں گے؟ یا وہ بیوروکریسی بات کرے گی جو ہر وقت دھوتے رہتی ہے؟ یا وہ مذہبی رہنما بات کریں گے کہ جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ڈیبیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ کیا اس پہ وہ سیاستدان بات کریں گے؟ یہ مخلوق بلا تبصرہ ہے، کون کرے گا بات اس پہ؟ سیاستدان اس پہ بات نہیں کرتا، بیوروکریٹ اس پہ بات نہیں کرے گا، کرے گا کیوں؟ کیا وہ جوڈیشری کے لوگ بات کریں گے کہ جن کے سامنے کروڑوں مقدمات موجود ہیں، وہ کس سے نپٹیں؟ یا وہ وکلا بات کریں گے کہ جو ایک ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، مریضوں کی ڈرپیں اتارتے ہیں، کیا وہ یہ جنگ لڑیں؟ کون؟ آخر کوئی تو ہو جو اس پہ بات کرے کہ ملت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تعلیم کے نام پہ آپ آج سے 30 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ کی لکھائی چیک کریں اور آج کے گریجویٹ کی لکھائی چیک کریں، اور یہ صرف لکھائی خراب نہیں ہوئی، یہ لکھائی نہیں خراب ہوئی، ان کے ذہن کے زاویے بگڑ گئے ہیں۔ آپ خطاطی سکھائیں لوگوں کو، دیکھیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ اب یہ نہ کہیں کہ جی ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائیڈ افیکٹ ہر چیز کے ہوتے ہیں، نہ وہ کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک 100 اسٹوڈنٹ ہو، 100 اسٹوڈنٹ میں سے
شاید 2 یا 3 ہوں، کہیں کہ جو بات آپ نے کتاب میں پڑھی ہے یہاں آ کر کہیں، وہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس پہ کون بات کرے گا؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لکھیں، مثلا ایک شعر آ گیا، تشریح کریں، وہ رٹا لگائے گا تو لکھے گا، کہے گا یہ چیز آپ کے سامنے ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، جو آپ نے سونگا، جو محسوس کیا، اسے لکھو۔ وہ نہیں لکھ سکتا۔ حتیٰ کہ جو گریجویشن کی کلاسز ہیں انہیں کہیں کہ اباؤٹ مائی سیلف لکھیں، اپنے بارے میں اردو میں لکھیں، نہیں لکھ سکتے۔ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اس پہ کون بات کرے گا؟ 200 نمبر کی انگلش ہے، کہیں پہ 100 نمبر کی انگلش ہے۔ 12 سال انگلش پڑھنے کے بعد بھی وہ انگلش کے 12 جملے نہیں بول سکتے، اور اپنی زیادہ تر توانائی وہ انگلش سیکھنے میں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلش نہ سیکھیں یا میں اس کا دشمن ہوں، سیکھیں، ایک نہیں 30 زبانوں کے ادارے بنائیں، لیکن انہیں اپنی تعلیم اپنی زبان میں دیں۔ اگر انجینئر بنے تو اپنی زبان میں بنے، ڈاکٹر بنے تو اپنی زبان میں بنے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو ہے انگلش میں، بھائی جو تھوڑی بہت اصطلاحات ہیں انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ یار ہمارے ہمسائے میں بلیاں کھانے والے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی زبان میں بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی انجینئر بنا جا سکتا ہے۔ بلیاں کھانے والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، تو ہم تو بڑے پابند ہیں، ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں نا، ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر والے جانور کھاتے ہیں، ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کون سمجھے گا اس کے بارے میں؟ ہماری وزارت تعلیم میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ کون بات کرے گا اس پہ؟ آخر کسی کو تو بولنا ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ چلے یہ تو کہہ لیا کہ جی پاکستان میں فلاں کام CIA نہیں ہونے دیتی، فلاں کام باہر کی ایجنسیاں نہیں ہونے دیتی ہیں، فلاں کام جی IMF نہیں ہونے دیتا، فلاں کام جو ورلڈ بینک نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ اپنا سلیبس اردو میں رکھیں، آپ اپنا نصاب اردو میں رکھیں؟ جب وہ گریجویشن کر لیں، ماسٹرز کر لیں، یا اگر یہ رکھنا ہے تو اس کی کوئی اسپیشل کلاسز رکھیں جو لینگویج کی ہوں، جو زبان کی ہوں۔ لٹریچر جس کا دل چاہے وہ پڑھ لیں، ایک نہیں 30 زبانیں سکھائیں آپ، لیکن اس کے لیے الگ سے ادارے بنائیں۔ وہ صلاحیت کہ جو نوخیز نوجوانوں کی ہوتی ہے، کہ وہی توانائی جو وہ علوم اور مہارتیں سیکھنے میں لگا سکتے ہیں، آپ یہ انگریزی کے اتنی موٹی کتابیں جو ہیں، جب آپ انہیں پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے والوں کی بھی جو کیلیبر ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اگر وہ کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے۔ اس ظلم پہ کون بولے گا؟ یہ وہ ظلم ہے جس میں نہ کوئی گولی چلتی ہے، یہ وہ ظلم ہے جس میں نہ کوئی تلوار چلتی ہے، یہ وہ ظلم ہے جس میں نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، یہ وہ ظلم ہے جو خاموشی سے ہم خود اپنی نسلوں پہ کر رہے ہیں۔ جتنا بوجھ اور جتنا دباؤ ہمارے بچے پر ہے کہ وہ کل 4 کلو گرام کا بچہ ہے، آپ نے اس کے وزن سے زیادہ یا اس کے وزن کے مطابق اس پہ بوجھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اگر بے وقوفی رواج بن جائے تو ویسے خوشگوار ہو جاتی ہے؟ ہمارے ساتھ بھی وہی حساب کہ ایک بے وقوفی، ایک حماقت، ایک جہالت کہ ہم نے چھوٹا بچہ جو ہے ہی پلے کلاس کا بچہ ہے، آپ نے اسے کیا تھما دیا ہے؟ کاغذ کے تاجروں نے ردی کی گٹھڑی باندھ کے اس کی لکھائی اس سے چھین لی ہے، اس کی شخصیت اس سے چھین لی ہے۔ صبح سے لے کر 2 بجے تک وہ وہاں رہتا ہے، یا کہ جو فل ڈے اسکول ہے 4 بجے تک رہتا ہے، نہ اسے کھیلنے کا وقت ملتا ہے، پھر گھر میں ہوم ورک دیتے ہیں۔ یہ اسے افلاطون بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ اگر سائنسدان ہی بنانا ہے تو سائنسدان کی ہی بات مان لیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے جو جملہ کہا زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اسکول کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ سوچنے کے طریقے سکھانا، ہاؤ ٹو تھنک۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی طریقے ہی سکھا رہے ہیں، کون سے؟ سوچ کو رگڑا لگانے کے، کہ وہ جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان پہ رندہ کیسے پھیرنا ہے، یہ جو انسان پیدا ہوا ہے اسے طوطا کیسے بنانا ہے، یہ جو حامل علوم الہی اور حامل علوم کائنات ہونا چاہیے اسے ہم کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو رگڑا لگا کے اس کو بایو روبوٹ بنا دینا۔ پوری دنیا میں روبوٹس پہ کام ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے کام روبوٹس پہ، اور ابھی جو فریش روبوٹ ہے وہ سعودی عربیہ نے اس کو شہریت بھی دے دی ہے، صوفیہ نام ہے اس روبوٹ کا۔ لیکن ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس نے وہ روبوٹ بنائے ہیں جو بایو روبوٹ ہیں، چلتے پھرتے سوچنے والے روبوٹ۔ اب روبوٹ PhD ہو تب بھی روبوٹ ہے، روبوٹ پرائمری ہو تب بھی روبوٹ ہے۔ یہ تلخ بات ہے، چونکہ اسے عام طور پہ چھیڑا نہیں جاتا، جو درد مند لوگ چھیڑتے ہیں ان کی سنتا کوئی نہیں ہے، بیچارے دل برداشت ہو کے پیچھے بیٹھ جاتے۔ تحریکیں چلاتے ہیں نا، نعرہ ایک تحریک یہ بھی چلائیں، میرا ملک میری زبان،
جب میرا جسم میری مرضی اب درآمد کر کے وہ نعرے پھیلاتے ہیں نا، تو کوئی یہ بھی نعرہ لگائے میری تعلیم میری زبان. حتیٰ کہ کوئی سندھی میں اگر سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سندھی میں پڑھائیں. اس سے قومی وحدت کو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے مختلف جگہوں پر دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اس سے ملک کو کچھ نہیں ہوا. مختلف سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، 150-200 کے قریب سیاسی پارٹی ہیں، الحمدللہ ملک قائم ہے. ہاں جو مشترک نصاب ہے وہ بھی رکھیں. اردو جو ہے اس کو آپ لازمی رکھیں، 100 نمبر کا رکھ لیں، 50 نمبر کا رکھ لیں. کوئی بھی منافرت نہیں ہے، عوام میں کوئی منافرت نہیں ہے. میں خود سندھ میں رہا ہوں، بلوچستان میں رہا ہوں، سرحد میں رہا ہوں، گلگت بلتستان رہا ہوں، خود میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے عوام میں قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں دیکھی. یہ نفرت کے تاجر ہیں، کبھی زبان کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی مسلک کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی رنگ کے نام پہ آ جاتے ہیں، کبھی پارٹی ازم کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری مکاریاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ نکالیں بلا جنازہ نکالیں یہ اتنی موٹی کتابوں کا. ان بچوں کا بوجھ کون ہلکا کرے گا؟ اب ایک بچہ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ والدین میری بات جو سن رہے ہیں وہ ابھی اپنے بچوں کا 2 کلاس کا بچہ ہے یا پہلی کا ہے یا پریپ کا ہے، اس میں گرامر کی کتاب شامل ہے. اس میں بتایا کہ ناؤن کیا ہے، پرو ناؤن کیا ہے، ایڈجیکٹو. اور بھائی یہ چیزیں کانسیپٹ والی چیزیں ہیں جنہیں 10 سال کے بعد وہ بھی مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہیے. وہ رٹا تو لگوا دیتے ہیں لیکن وہ کیا پتا. لیکن چونکہ باقی لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر. سب کو پتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور بیوقوف بنانے والے جانتے ہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن سب نے تعویل کی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ فلاں کا بچہ بھی اسی وہ بیوقوفی سسٹم میں ہے تو میرا بچہ بھی اسی میں ہونا چاہیے. آپ بتائیں جن ملکوں سے ہم متاثر ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ علمی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں، برا کام بھی کرتے ہیں تو علمی بنیادوں پہ کرتے ہیں. وہاں کے بچوں کو دیکھیں کیا ان کے اتنے بڑے بیگ ہیں. اگر برطانیہ کے بچے کو ان زحمتوں سے گزرنا پڑے جن زحمتوں میں سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے، تو ان کے بچوں کو اٹیک آ جائے. یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے کہ جیسے یمن کے بچوں پر 30-35 ملکوں نے مل کر جنایت کاری کی ہے، ان کے بچوں کو تو پتہ ہے دشمن اور ہے اور جس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے وہ اور ہے. یا صہیونی حکومت فلسطینیوں پہ ظلم کرتی ہے، یا کشمیریوں پر آل ہنود والے ظلم کر رہے ہیں، یا عراق پر جو رومن امپائر ہیں انہوں نے کیا ہے یہ سب کچھ، یا یہ گزشتہ سالوں میں دہشت گرد تنظیموں نے کیا. انہیں پتہ تو ہے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. لیکن یہ وہ ظلم ہے کہ جو ہم سب لوگ، والدین، اساتید، تعلیم کے ماہرین، مصنفین، مؤلفین، منصوبہ ساز اور فیصلہ ساز ادارے سب مل کر اپنے ہی بچوں پر، اپنی ہی قوم پر، اپنی ہی ملت کے معصوم لوگوں پہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. ان کا خون بھی نہیں بہتا لیکن ان کی شخصیت مر جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ جتنے بھی یہ لوگ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان پڑھ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ انہیں ربوٹ بنایا گیا ہے، بس وہ ربوٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا ہی کہنا چاہیے. اگر فلسفہ کو دیس نکالا دے دیا ہے اسے، اس پہ کوئی فتویٰ لگا کے، فلسفہ کوئی علم تو نہیں ہے، فلسفہ تو ایک روش ہے. عقل سے محبت کا نام فلسفی. اگر فلسفہ گوارا نہیں ہے، عقلی علوم بھی گوارا اگر نہیں ہے ہمارے مطلب ہے نا سماجی ایک نظام کو، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ ان کا اتنا بوجھ تو ہٹا دیں کہ وہ تھوڑا سا سوچ سکیں. اس ظلم پر، اس جبر پر کوئی تو بات کرے اس پہ. تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ اپنے بچوں پر جو ہم اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ظلم کہ اس ظلم کے ہتھیار ہم خود خریدتے ہیں، اور پھر ہم خوش بھی بہت زیادہ ہیں کہ جب ہمارا بچہ روبوٹ بن کے سامنے آتا ہے اور پھر ہم کلیپنگ کرتے ہیں. لیکن مایوس نہیں، پاکستان کے اندر ہی 1-2 نہیں، الحمدللہ قابل ذکر تعداد موجود ہے جنہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے. لیکن غالباً جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تنہا ہیں، وہ اکیلے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کیا کروں. خوش آمدید، رابطہ فرمائیں کہ کچھ چیزیں فائدہ سے بلند ہو کر بھی سوچیں، افادیت پسندی کے ذہنیت سے بلند ہو کر بھی کچھ سوچیں. 100 سال رہ کے بھی چلے جانا ہے دنیا سے، تو کیوں نہ ایک ایسا قدم یکسوئی کے ساتھ اٹھا کر جائیں، ایک ایسی بات دوسروں تک پہنچا کے جائیں، ایک ایسا بے شک جزوی سطح پر سے چھوٹا سا نظام بنائیں
کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ اپنے بچوں پر کیا ظلم کر رہے ہیں ہم. انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی اور تفصیلاً ہوگی. بہت زیادہ شکریہ. سلامت رہیے. اللہ حافظ.